حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلیل القدر صحابیوں میں سے ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جابر 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر پر آ گئی۔ حضرت جابر کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی ادا کرنا تھا، وہ بھی ذمہ داری حضرت جابر کے سر پہ عائد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت جابر بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت جابر نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت جابر نے اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر کی اونٹنی کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو فرمایا، مجھے ایک لاٹھی دو۔ حضرت جابر نے آپ کو ایک لاٹھی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربے لگائیں، جس ضرب سے ڈر کر اونٹنی کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر کی نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا، اے جابر کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر نے فرمایا، جی ہاں کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، شادی کنواری لڑکی سے کی یا پھر طلاق یافتہ لڑکی سے؟ حضرت جابر نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلاق یافتہ لڑکی سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر تو کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی، تم سے ہنس کے مذاق کرتی؟ تو حضرت جابر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے تھے، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ انہیں جیسے ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی، انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی پر کیفیت جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جعفر سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر راڑ میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارے گھر میں تکیہ آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے حضرت جابر سے دریافت کیا، کیا آپ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا، جی ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ حضرت جابر نے دریافت کیا، یا محمد کتنے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم کی۔ حضرت جابر نے کہا، یا محمد آپ مجھے اتنی کم درہم کیوں دے رہے ہیں؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیا۔ حضرت جابر نے فرمایا، یا محمد میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینہ جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت جابر نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ حضرت جابر کو 40 درہم سے زیادہ کچھ درہم دے دو۔ حضرت بلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر کو 40 سے کچھ زیادہ درہم دیے۔ حضرت جابر یہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر کے پاس پہنچے۔ تو حضرت جابر نے جب دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال آ رہے ہیں تو حضرت جابر نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو سودا اچھا نہیں لگا ہوگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی۔ حضرت بلال نے حضرت جابر سے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی حضرت جابر کے حوالے کراؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے، یا محمد کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو
میں نے تم سے باؤتاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ لینے والا کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔